السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ امام بخاری کہتے ہیں، ہمیں بیان کیا محمد بن مقاتل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی صالح بن حی نے، ان رجلا من اہل خراسان، ایک آدمی اہل خراسان میں سے اس نے شعبی کے لیے کہا، شعبی کو اس نے بتلایا، اور شعبی کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابو بردہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ادب الرجل امتہ فاحسن تادیبها، جب آدمی اپنی لونڈی کو اخلاق سکھائے، ادب سکھائے اور اچھا ادب سکھائے، وعلمها فتعلیمها فاحسن تعلیمها، اور اسے علم سکھائے اور اچھا علم سکھائے، اچھی تعلیم دے، ثم اعتقها فتزوجها، پھر وہ اسے آزاد کرے اور اسے شادی کر لے، کان له اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں، وَإِذَا آمَنَ بِعِيسَىٰ، اور جب عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، ثم آمن بی، پھر مجھ پہ ایمان لائے، فَلَهُ اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں، وَالْعَبْدُ إِذَا اتَّقَىٰ رَبَّهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيهِ فَلَهُ اجران، اور بندہ جب رب سے ڈر جائے اور اپنے موالی یعنی اپنے مالکوں کی اطاعت کرے، فَلَهُ اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارک میں 3 قسم کے ایسے لوگ بیان کیے کہ جن کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک شخص وہ ہے جس کی لونڈی تھی، وہ چاہتا تو اس کو لونڈی ہی رہنے دیتا اور اس سے فائدہ لیتا رہتا، کیونکہ لونڈی سے بیوی والے فائدے لیے جا سکتے ہیں، لیکن اس نے یہ کیا کہ لونڈی کو تعلیم دی، ادب سکھایا، کیونکہ عام طور پر یہ جو ہوتے تھے غلام، یہ بیچارے نہ ان کی کوئی تربیت کرتا، نہ یہ کسی ادارے میں پڑھے ہوتے، نہ ان کو کوئی تعلیم دیتا، نہ ماں باپ ایسے ہوتے بیچارے، یا ہوتے ہی نہ ماں باپ، یا ہوتے لیکن کوئی تعلیم دینے والا نہ ہوتا، یہ بیچارے اخلاق سے اور معاملات کا ان کو کچھ پتہ نہ ہوتا۔ تو ایک بندے کی ایک لونڈی ہوئی، اس نے لونڈی کو ادب سکھایا، تعلیم سکھائی، اور پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا، کیونکہ لونڈی سے نکاح نہیں ہو سکتا مالک کا، مالک اپنی لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک اسے آزاد نہ کر لے۔ اسے آزاد کیا اور اس سے نکاح کر لیا۔ اب اس نے کتنا احسان کیا اس کے اوپر، اپنی لونڈی کو اپنی بیوی بنا لیا۔ بیوی ایک عزت کا ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کو ادب بھی سکھایا، تعلیم بھی سکھائی، اس کے اوپر محنت بھی کی، یہ سارے کام اس نے کیا۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے دوہرا اجر۔ اسی طرح وہ شخص کہ جس شخص نے عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ عمل کیا، ان پر ایمان لایا، ایمان تو سارے رکھتے ہیں لیکن ان کی شریعت پہ عمل کیا، یعنی پہلے عیسائی تھا، بعد میں مسلمان ہو گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا، اس بندے کو بھی دوہرا اجر۔ اور ایک یہ ہے کہ تیسرا وہ شخص جو کسی کا غلام تھا، غلام ہونے کے باوجود اس نے اپنے اصل مالک کے حقوق بھی ادا کیے جو اس کا رب ہے، اور ان مالکوں کے حقوق بھی ادا کیے جو اس کے دنیا میں مالک تھے، یعنی اللہ نے جو فرائض رکھے تھے اس کے اوپر اس کو بھی ادا کرتا رہا، اور مالکوں کی طرف سے جو اس کی ذمہ داریاں تھیں اسے بھی ادا کرتا رہا۔ جیسے آج کے دور میں ایک بندہ کسی کا ملازم ہو
اور وہ بر وقت نماز بھی پڑھے، رمضان میں روزے بھی رکھے اور باقی عبادات بھی کرے جو فرض ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنے مالکوں کی ڈیوٹی جو ہے اس کو بھی پورا پورا ادا کرے، تو فرمایا کہ اس بندے کے لیے بھی دوہرا اجر ہے، کیونکہ اس نے اپنے دونوں مالکوں کو خوش کرنے کی کوشش کی اور دونوں کی اطاعت کی۔ تو اس حدیث مبارک میں امام بخاری جو اس کو یہاں پر لے کر آئے ہیں وہ اس مناسبت سے لائے ہیں کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ عیسیٰ کی شریعت پر عمل کرنے والا پھر مسلمان ہو گیا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کیا، اس بندے کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ہم یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ صحابہ کرام جو یہودیت سے مسلمان ہوئے یا عیسائیت سے مسلمان ہوئے، اگر ان کو ہر عمل پر دوہرا اجر ملے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو عام صحابہ سے آگے نکل گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک نماز پڑھی، ایک اجر، عبداللہ بن سلام نے ایک پڑھی اور 2 اجر، اس طرح تو وہ اجر میں ان سے زیادہ آگے چلے گئے۔ تو اصل بات یہ ہے اجر میں زیادہ ہونا یہ قرب میں زیادہ ہونے پر دلالت نہیں کرتا۔ بعض دفعہ اجر کہتے ہیں اجرت کو، بعض دفعہ اجرت زیادہ ہوتی ہے لیکن قرب نہیں ہوتا، جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا آپ نے فرمایا قرب قیامت، کچھ لوگوں کو نیکی کرنے پر اللہ تعالیٰ 50 بندوں کا اجر دے گا۔ صحابہ نے کہا 50 بندے کا اجر ایک بندے کو ملے گا، وہ ہم میں سے 50 ہوں گے یا اس زمانے کے 50؟ فرمایا تم میں سے 50۔ قرب قیامت جب فتنوں کا دور ہوگا ایک بندے کو دین پر عمل کرنے میں 50 صحابہ کے برابر اجر۔ اب یہ حدیث بھی صحیح ہے، تو کیا اس زمانے میں جو بندے ہوں گے وہ 50 صحابہ سے کے برابر اجر لے کے ان سے افضل ہو گئے؟ نہیں، صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کے نبی کا قرب حاصل تھا۔ اجر زیادہ لے کر بندہ قرب پر نہیں پہنچ سکتا۔ یوں ہی ابو بکر صدیق ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین اور دیگر صحابہ کرام، ان کو ایک ایک عمل پر بھی اخلاص کی وجہ سے اور اپنے دیگر اعمال کی وجہ سے جو ان کا اجر ہے اس کو عام صحابی نہیں پہنچ سکتا۔ دیکھیں ایک چیز کے نمبر ہوتے ہیں اور ایک چیز کے اضافی نمبر ہوتے ہیں۔ یہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور اس طرح جو افضل صحابہ ہیں ان کے اضافی نمبر بہت ہیں، دین پر قربانیاں اور اس کے علاوہ ہر وقت فکر اور اخلاص اور ہر چیز پر دین کو مقدم کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی دوہرا کیا 50 بندوں کا اجر بھی لے جائے تو وہ ان کے قریب نہیں پہنچتا۔ ایک دنیا کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ کسی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتا ہے، اس کی 10 لاکھ تنخواہ ہے یا 20 لاکھ تنخواہ ہوتے ہیں ایسے، لیکن ایک بندہ وہ ہے جو وزیر اعظم کا مشیر ہے، اس کی 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ تنخواہ ہے۔ اب تنخواہ اس کی تھوڑی ہے لیکن اس کو وزیر اعظم کا قرب حاصل ہے، یہ جو چاہتا ہے سفارش کروا لیتا ہے، جو چاہتا ہے اپنا کام نکلوا لیتا ہے۔ اس طرف 20 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے لیکن اس کی رسائی نہیں ہے، زیادہ تنخواہ لینے کے باوجود وہ اس بندے جتنی اپروچ نہیں رکھتا۔ تو یہ فرق ہے۔ اگر کسی عمل پر زیادہ اجر کی بات ہو بھی جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بندہ ابو بکر اور عمر سے افضل ہو گیا، ان صحابہ سے آگے کبھی بھی نہیں، کیونکہ ان کو جو اللہ کا قرب حاصل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہے، زیادہ اجر لے کر کوئی بندہ قرب کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ حدیث مبارک اس میں فرمایا کہ اس بندے کے لیے ان 3 قسم کے بندوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ حدیث نمبر 3446۔